بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا روزانہ کی معمول پر یہاں پر درس قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع سے، جو کہ سورہ 7ویں پارے کے 13ویں رکوع سے، اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کون غالب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر، علیکم تم پر، حفظہ کیا کرتا ہے؟ اور وہ تم پر بھیجتا ہے نگہبان۔ نگہبان سے مراد مطلب کون؟ فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر فرشتے بھیجتا ہے۔ اب یہ فرشتے، اس سے مراد کون ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کرامن کاتبین ہیں۔ اس سے مراد کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جو انسان کی برائیوں کو اور اچھائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان جب جو عمل کرتا رہتا ہے، یہ فرشتے کرامن کاتبین وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور کل بروز قیامت یہ کرامن کاتبین جو ہم نے اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور ہمارے اعمال نامے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو انہوں نے لکھے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفت رسلنا وهم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفت رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ہمارے حکم میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس انسان کا وقت ہوا جاتا ہے تو اسی وقت اسی انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، نہ اس سے ایک وقت پہلے نہ اس سے ایک وقت بعد میں۔ یعنی جس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو اسی وقت قبض کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب روح قبض کرنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں ملک الموت۔ یہ ایک فرشتے ہیں، یعنی ملک الموت یہ روح کو قبض کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی اچھے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی جنتی کی روح کو قبض کرتے ہیں، جو بندہ اچھے اعمال جس نے کیے ہوتے ہیں، تو جب یہ ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ پاکیزہ روح قبض کر کے اس فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ پاک روح ہوتی ہے۔ اور جب یہ کسی خبیث کی روح کو قبض کرتے ہیں، کس کی روح کو؟ خبیث، یعنی جو گناہ گار شخص ہوتا ہے، تو یہ عذاب والے فرشتے کو اس کی روح قبض کر کے دے دیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر قیامت کے دن وہ اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، سنو اسی کا حکم چلتا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب جلدی حساب لینے والا؟ کیا مطلب؟ کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سے، سمجھنے سے، ان سب چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاجت نہیں، تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے قاصر ہے، یعنی اسرع الحاسبین، وہ جلدی سے حساب لے گا، کیونکہ اس کے حساب میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا،
آپ فرما دیجئے، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس سے؟ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندری کی آفت سے نکالتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے تم گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو، یعنی جب تم کسی سمندر کی آفت میں پھنس جاتے ہو، یعنی خشکی کی آفت میں جب تم پھنستے ہو یا تری کی آفت میں تم پھنستے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کر رو کر پکارتے ہو کہ اے اللہ ہمیں ابھی اس عذاب سے، اس سختی سے بچا لے۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت یہودی یعنی منافقین یہ جب پھنس جاتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے نجات مانگتے تھے، اگر آج ہم بچ گئے، اللہ نے آج ہمیں بچا لیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے شکر بجا لائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں اس سے مصیبت سے کیا کرے گا؟ بچائے گا، ومن کل کرب، اور ہر سختی سے بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود، یعنی جب اللہ تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے پر قادر ہے اور وہ تمہیں ہی ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، پھر تم بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جب تم بچ جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کے ساتھ دوبارہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقہم، آپ فرما دیجئے هو القادر علی ان یبعث، وہ قادر ہے کہ تم پر اپنا عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے۔ اوپر سے مراد مطلب آسمان سے تم پر ایسے عذاب نازل کر دے بارش کی صورتوں میں، پتھروں کی صورتوں میں۔ زمین کے نیچے سے مطلب من تحت ارجلکم، زمین کو پھاڑ دے، تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، زلزلے لے آئے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں مختلف گروہ کر کے لڑا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو وہ اوپر سے عذاب لے آئے، چاہے وہ نیچے سے عذاب لے آئے، یا پھر تو تم دو گروہ کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے سے تمہیں موت کا مزہ چکھائے، یعنی سختی چکھائے۔ کس طریقے سے؟ جب تم آپس میں لڑو گے، گروہ بن کر آپس میں لڑو گے تو کیا ہوگا؟ تم ایک دوسرے کی سختی یعنی موت کا مزہ چکھو گے۔ آگے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، انظر ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان فرماتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہر طریقے سے اپنی آیت کو بار بار آسانی سے یعنی لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ بات کو سمجھ جائیں ہماری۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس کو، یعنی اس سے مراد، حق سے مراد کون؟ قرآن کو، آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہی حق ہے، یعنی قرآن ہی سچا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا۔ قل آپ فرما دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر نگہبان نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب کہ میں تم پر نگہبان نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذمے تمہیں زبردستی ہدایت دینا نہیں، میں نے حق کا پیغام تمہیں واضح کر کے پہنچا دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ساری نشانیاں، ساری باتیں بتا دیں، حضور نے تمہیں سب چیزیں بتا دیں کہ بھائی یہ حق ہے، یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کو مانو۔ حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، کہ میں تم پر نگہبان نہیں۔ لکل نبأ مستقر، اور ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یعنی قرآن نے جو کافروں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی نا، کہ کافر اس وقت عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ وقت معین پر ہی، اس وقت یعنی جس وقت قرآن نے خبر دی تو وہ اسی وقت عذاب میں مبتلا ہوں گے، نہ اس سے ایک وقت آگے نہ اس سے ایک وقت پیچھے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم جان جاؤ گے۔
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اے بندے جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں، نکتہ چینی سے مراد یعنی ہماری آیتوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اپنے مطابق سمجھتے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق لینا چاہتے ہیں، اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کر، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اب یہاں کیا مطلب، اس سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی مجلس میں جس میں دین کا احترام نہ ہو، وہاں مسلمان کا جانا اور بیٹھنا، اور بد عقیدہ لوگوں کی مجلسوں میں جلسوں میں بیٹھنا حرام ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں نا، جہاں ہماری آیتوں میں یعنی لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرنے لگ جائیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان سے منہ پھیر لو، تم ان سے منہ پھیر لو، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کہیں شیطان تجھے یہ بات بھلا دے، یعنی اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرِي، اور تجھے یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، یعنی اگر شیطان نے تجھے یہ بات بھلا دی کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، پھر تجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو پھر تو ان قوم کے ساتھ نہ بیٹھ۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاروں پر ان گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں، وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن پرہیزگاروں کے ذمے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ پرہیزگاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی مجالس میں نہ جا کے بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بدبختی کرنے کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب ہو جائے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں ان کا وبال تم پر نہیں آئے گا، صرف تمہارے ذمے انہیں نصیحت کرنا ہے، تمہارے ذمے انہیں صرف نصیحت کرنا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے سننے والے ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، لعب کھیل کو کہتے ہیں، وَلَهْوًا اور تماشا بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہی سمجھ بیٹھے کہ سب کی سب اصل صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرتا، انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ کوئی شخص اپنی بد عملی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اس کے باوجود بھی تم قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان جائیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہے اور نہ سفارش۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور ہر قسم کا معاوضہ دے تو اس سے نہ لیا جائے گا، یعنی کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہوا یعنی جب انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا، ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا، پھر وہ کسی بھی چیز کا چاہے فدیہ دیں، کسی بھی چیز کا چاہے چھٹکارا دینے کے لیے قسم کا فدیہ دیں کہ ہم اپنے پاس سے یہ دیتے ہیں، پوری دنیا کا فدیہ چاہیں وہ اگر پوری دنیا بھی فدیہ کر دیں تو پھر بھی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، لہم ان کے لیے شراب پینے کے لیے من حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، یعنی انہیں اتنی پیاس لگے گی وہ پانی مانگیں گے، جب انہیں پانی دیا جائے گا وہ تو اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ پیئیں گے تو ان کی ساری اندر کی چیزیں گل جائیں گی اس پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے۔ وہ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی چیزوں کو مانا اور ان کو پس پش ڈال دیا اور اپنے مطابق قرآن میں نکتہ چینی کرتے رہے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے۔ یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوا 8واں۔ 9ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے سوا اس آیت کو پوجیں، اللہ کے سوا اس بتوں کو پوجیں، ما لا ينفعنا جو نہ ہمیں کچھ نفع دیتے ہیں، ولا يضرنا اور نہ کوئی نقصان، ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا، اور کیا ہم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے زمین میں گمراہ کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ یہاں پر یہ کیا ہے، یہ آیت جو ہے، یہ اس آیت مبارکہ یہ حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک مثال بیان فرما رہی ہے۔ اب وہ کس طریقے سے، جس طرح کوئی مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں تھا تو شیطان نے اسے رستہ بہکا دیا، یعنی بھٹکا دیا، اور کہا، اسے ندا دی کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نیک ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلانے لگے، یعنی شیطان بھی اسے بلانے لگا اور اس کے نیک ساتھی بھی اسے بلانے لگے۔ اگر وہ شیطان کی راہ پر اب چل دے تو کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کا راستہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ برائی کی طرف بلا رہا ہے، اور اگر نیک ساتھیوں کا کہنا مانے تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اسلام کے طریقے سے بہکا اور شیطان کی راہ پر چلا، یعنی اس نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا اور دنیاوی زندگی میں غرق ہو گیا اور شیطان کی بات کو مان لیا۔ مسلمان اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے لیکن وہ ان کی بات نہ مانے، پھر وہ شیطان کی طرف چلا جائے تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ائتنا کہ ہمارے پاس آ جا، قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہاں والوں کے رب کے لیے سر جھکائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور کل بروز قیامت اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو ٹھیک بنایا، یعنی اس کے بنانے میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، اس نے زمین اور آسمان کو ٹھیک بنایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے کہے گا، یعنی جب سب تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیز سے کہے گا کن، کیا فرمائے گا، کن، یعنی زندہ ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً زندہ ہو جائیں گی۔ کل بروز قیامت جب اللہ تمام چیزوں سے جو فنا ہو چکی ہیں ان سے فرمائے گا کن، زندہ ہو جا، فیکون، تو وہ زندہ ہو جائیں گی۔ قولہ الحق، اس کا فرمان سچا ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے حکومت ہے، یوم ينفق فی الصور، اسی کے لیے حکومت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ، اور ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور نہایت حکمت والا اور بڑا باخبر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جب وہ چاہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ جس چیز کا حکم دے گا اس وقت وہ چیز ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا کہا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ اب یہاں پر یہ ایک بات بہت قابل توجہ ہے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ابراہیم لأبیہ آزر، کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کس سے، آزر سے کہا کہ تم
بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے حضور نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے، یعنی میرے ابد سے، جہاں سے حضور نے فرمایا پاک پشتوں سے، یعنی میں پاک در پاک نسلوں میں منتقل ہوا، یعنی بیچ میں کوئی بھی حضور کے اگر نسب دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ مشرک ہو، جو وحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو۔ تو اب یہاں پہ یہ کیا بات ہوئی؟ ابراہیم لأبیہ، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں لأبیہ قرآن میں کئی جگہ ایسا آیا ہے جہاں ابیہ کہہ کر چچا مراد لیا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہیں، بلکہ آپ کے چچا آزر مراد ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ عرب میں عام طور پر چچا کو اب کہا جاتا تھا، یعنی باپ کی جگہ رکھ کے پکارا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے یہاں پر اب کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اب یعنی باپ کہا گیا ہے، حالانکہ وہ تو ان کے چچا ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں پہ یہ جو اب آیا ہے نا لأبیہ، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہیں، بلکہ آپ کے چچا آزر مراد ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ جس طرح تمہاری قوم نے گمراہی کی، اس طریقے سے میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں کہ آپ بھی گمراہی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا جو مشرک تھے آزر، ان سے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت دکھاتے ہیں۔ یعنی ساری سلطنت سے مراد، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سب چیزیں دکھا دیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ سب دیکھ کر کامل یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ابراہیم پر رات کا اندھیرا آیا، ابراہیم پر رات کا اندھیرا آیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قال، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، مطلب آپ نے ان سے سوالیہ کر کے پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الآفلین، فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، کون ڈوب گیا؟ کون ڈوب گیا؟ ستارہ ڈوب گیا۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس سے میرا رب بتاتے ہو، تم لوگ اس سے میرا رب بتاتے ہو۔ فلما افل، پھر جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، یعنی اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی ان میں ہوتا۔ مطلب جس طریقے سے تم ستارے کو، چاند کو خدا سمجھ کے پوج رہے ہو اور مجھے بھی کہتے ہو اس کو میں پوجوں، جو ڈوب جاتا ہے، جو پلٹ جاتا ہے، تو کیا وہ کسی کا خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس، پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو فرمایا کیا اس سے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی یہ تو چاند اور ستاروں کے مقابلے میں سورج تو بڑا ہے، تو کیا تم اس سے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تم جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، میں تمہارے ان شریک کرانے سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا چہرہ صرف اس رب کی طرف کیا۔ کس رب کی طرف؟ فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں،
اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاج قومہ قولا، اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قولا، ابراہیم نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو پہلے ہی مجھے سیدھا راہ دکھا چکا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے ہی جھگڑنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو پہلے ہی مجھے سیدھی راہ بتا چکا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، وَلَا أَخَافُ، اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں، کن کا؟ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بتاتے ہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں میرا رب کی بات سچی ہے۔ یعنی اب یہاں کیا بات ہے؟ یہاں یہ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑنا شروع کیا ان سارے معاملات میں کہ بھائی یہ آپ ان کو رب کہیں، یہ سارا معاملہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے اس چیز سے خوف نہیں جسے تم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے اس چیز سے خوف نہیں جسے تم اللہ تبارک کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ساری سیدھی راستہ دکھا چکا ہے، وقت ہدانی، اس نے مجھے پہلے ہی سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی میرا رب سب کچھ جانتا ہے، جو تم کچھ کر رہے ہو اور جو کرو گے میرا رب سب چیزیں جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اس کے باوجود بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں تمہارے شریکوں یعنی باطل معبود جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان سے کیوں ڈروں، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے تمہیں اس کے ساتھ جس چیز کو شریک ٹھہرایا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریکوں یعنی باطل معبود سے کیوں ڈروں۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ میں کیوں ڈروں؟ تم ڈرو، تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا رہے ہو جس کی پاس یعنی تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ علیکم سلطانہ، اور نہ ہی تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ مسلمان اور مشرکوں دونوں گروہ میں سے امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اب اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے، تمہارے پاس ساری چیزیں ظاہر ہو گئیں، تو اب تم بتاؤ کہ مسلمان اور مشرکوں میں سب سے زیادہ امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی انہوں نے کفر نہیں کیا، وہ کفر سے بچے رہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو اب کیا ہوگا؟ اولئک لہم، انہی کے لیے امان ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لے کر آیا اور انہوں نے ایمان کو بچایا، کس سے؟ کفر سے بچایا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ یہاں پر ہمارا اگلا رکوع مکمل ہوا۔ اگلے رکوع آگے ایک اور رکوع اس کا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ کون سی دلیل؟ سورج، چاند، ستارے یہ سارے فنا ہونے والے ہیں جو کبھی معبود نہیں ہو سکتے، یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ ہم نے ابراہیم کو یہ سمجھ عطا کی کہ جو سورج، چاند، ستارے ہیں یہ کبھی معبود نہیں بن سکتے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب نہایت حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا کیے۔
یعنی ہم نے ابراہیم کو کیا دیے؟ اسحاق جو آپ کے بیٹے ہیں اور یعقوب جو آپ کے پوتے ہیں. کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. ونوح ہدینا، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی. من قبل ومن ذریتہ، ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داود کو، و سلیمان اور سلیمان کو، و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. ہم نے ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسی جزا دیتے ہیں. یعنی ان کی اولاد بھی نیکی اور بھلائی کرتی تھی. یعنی یہ تمام جن کا نام لیا گیا یہ تمام اپنے اس میں نبی اور رسول گزرے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، ان پر اپنی رحمتیں عطا کی، انہیں ہدایت سے نوازا. وزکریا و یحییٰ، اور زکریا اور یحییٰ، وعیسیٰ و الیاس، اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی. کل من الصالحین، یہ سب صالحین میں سے ہیں، یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں. و اسماعیل و یسع، اور اسماعیل اور یسع، و یونس و لوطا، اور یونس اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ان کے زمانے کے سارے جہاں والوں پر فضیلت دی. یعنی جب یہ تمام انبیاء اور تمام رسول آئے تو اس وقت یہ اپنے زمانے میں اپنی قوم کے اوپر، اس وقت کے لوگوں کے اوپر انہیں ہم نے وہ فضیلت دی جو اس وقت کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ، دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو فضیلت دی. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ دکھائی. یعنی ہم نے ان میں سے بعض کو نبوت کے لیے چنا، بعض کو رسالت کے لیے چنا اور انہیں سیدھی راہ دکھائی. کنہیں؟ جن پیچھے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین اور ان کی اولادوں کا نام گزرا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرمائے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. کون مبارک؟ جو پیچھے انبیاء اور مرسلین کے نام گزرے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ، جن کو ہم نے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکتاب، کتاب عطا کی. والحکمہ، حکمت عطا کی. والنبوۃ، اور نبوت عطا کی. تو فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ کفار مکہ ان باتوں کا انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ان باتوں کے اقرار کے لیے ایسی مسلمان قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان کا انکار کرنے والی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمام انبیاء جو پیچھے گزرے ان کی اگر کفار مکہ انکار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم ایسی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جو ان کا انکار کرنے والی نہیں، یعنی وہ مسلمان قوم ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدیہ، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی. فبہداہم مقتدیہ، تو آپ انہی کی راہ چلیں. قل، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس قرآن کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف سارے جہاں والوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے تمام جہاں والوں. یعنی میں تم سے اس قرآن کی تبلیغ کے اوپر، اس کی ترویج کے اوپر، تم تک بچانے کے لیے، تم تک پہنچانے کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اس لیے نہیں مانگتا کیوں؟ کیونکہ اس لیے نہیں مانگتا ان ہوا الا ذکر عالمین، یہ تو صرف سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. یہاں ہمارا 11واں رکوع مکمل ہوا. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، حق کا قدری ہی، جیسا اس کی قدر جاننے کا حق تھا. قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر
یعنی نبی پر کچھ نہیں اتارا۔ یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طریقے سے قدر کرنی چاہی تھی ویسی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر یعنی کسی نبی کے اوپر کچھ نہیں اتارا۔ اب یہاں کیا بات ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم مالک بن سیف نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آیا۔ مالک بن سیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے تو بتا کہ تو نے توریت میں یہ آیت دیکھی ہے، ان اللہ یبغض الجبر السمین، یعنی موٹا عالم اللہ کو پسند نہیں۔ یہ جو تھا مالک بن سیف یہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا اور یہ موٹا تھا، تو اس وقت ان کی کتاب میں یہ آیت موجود تھی، تو حضور نے بتایا کہ تو بتا تجھے قسم ہے اللہ کی تو نے یہ آیت توریت میں دیکھی ہے؟ تو وہ بولا ہاں یہ تو توریت میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو موٹا عالم تو ہے، حضور نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر مالک بن سیف کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ یعنی اس کے جواب میں مالک بن سیف کہتا تھا نا کہ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر پر کسی نبی پر کچھ نہیں اتارا، تو یہاں ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو وہ کس نے اتاری تھی؟ وہ کتاب بھی تو اللہ نے اتاری تھی۔ پھر کیا ہوا، تو اس کی قوم نے مالک بن سیف کی قوم نے اسے اس کے عہدے سے، یعنی اس کے جو بڑا عالم، اس کے پاس ایک عہدہ تھا کہ یہ بڑا عالم تھا اس کی قوم کا، جب اس سے شکست ہوئی تو اس کی قوم نے اسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا، یعنی اس کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، یہودیوں نے اللہ کی قدرت نہ جانی حق کا قدری ہی، جیسا اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر، اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر یعنی کسی نبی پر کچھ نہیں اتارا، کل آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، آپ فرما دیجئے تو توریت کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ تم کہتے ہو نا، مالک بن سیف کہہ رہا تھا کہ کسی نے کوئی کتاب نہیں اتاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی پر کوئی کتاب نہیں اتاری، جو موسیٰ لے کر آئے تھے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے جو موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ جو لوگوں کے لیے نور تھی، وہدی للناس، اور ہدایت تھی، تجعلون قراطیس تبدونہا، جس کے تم لوگوں نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، تبدونہا وتخفونہا کثیرا، اور ان میں سے کچھ ظاہر کرتے تھے، وتخفونہا کثیرا، اور بہت سا حصہ چھپا لیتے تھے۔ یعنی کیا مطلب، جب ان کے پاس کتاب آئی جو لوگوں کے لیے نور تھی اور ہدایت تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے کچھ کاغذ بنا لیے، جو بات انہیں اپنے مطابق لگتی وہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے، اور جو بات ان کے مطابق نہ ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے، اسے چھپا لیتے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں محبوب علیہ السلام کے ذریعے وہ سکھایا جاتا ہے، انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ داداؤں کو۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، آپ کیا فرما دیجئے، اللہ ہی نے توریت اتاری، خوضہم یلعبون، پھر انہیں ان کی بیہودہ باتوں میں کھیلتا چھوڑیے۔ یعنی آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ نے ہی توریت اتاری، پھر اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اپنی بیہودہ باتوں کے اندر ہی کھیلتے رہیں گے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، اور یہ قرآن انزلناہ مبارکن، برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان سے پہلے اتری۔ یعنی یہ قرآن اتنا بابرکت ہے کہ اس کا دیکھنا بھی برکت ہے، اس کا سننا بھی برکت ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت ہے، اور اس کو چومنا بھی برکت ہے۔ اس قرآن کی اتنی برکتیں ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو پہلے کتابیں اتاری گئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو اس سے پہلے اتاری گئیں، یعنی کیا مطلب، جو اس سے پہلے اتری ہیں،
اور قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ مکے والوں اور اس کے ارد گرد تمام جہاں والوں کو ڈر سنائیں۔ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے پہلے کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، وَلِتُنذِرَ، اور آپ ڈر سنائیں القریٰ، قریٰ کہتے ہیں بستی کو، کہتے ہیں ماں، یعنی تمام بستیوں کی ماں یعنی سردار، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو آپ ڈر سنائیں اس کے ذریعے، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت پر، یؤمنون جو ایمان لائے آخرت پر، یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لائے، قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی، وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون، کس سے بڑا ظالم، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی، اور یہ کہے کہ یہ میری طرف وحی کی گئی ہے، کیا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اب ادھر سے کیا یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مسیلمہ کذاب، کس کے بارے میں، مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ۔ تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں آپ نے حضرت واشی بن حرب کے ہاتھوں، حضرت واشی بن حرب کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، کون، مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر نے حضرت واشی بن حرب کو روانہ کیا اس کے خلاف کہ اسے جا کر قتل کر دو، تو واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بدبخت کو واصل بجہنم کیا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس بھی وحی آتی ہے، جھوٹ باندھتا تھا، تو قرآن اس کی بات بتا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون، جو کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، اوحی الی ولم یوحى الیہ، حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی، ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون، جو کہے اللہ نے جو کلام نازل کیا ان قریب میں بھی اس کی مثل نازل کروں گا۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے یہ ایک صحابی رسول کے بارے میں بات ہے جو کاتب وحی صحابی رسول تھے، ان کا نام عبداللہ بن ابی سراح تھا، یہ کاتب وحی صحابی تھے۔ کیا معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تو یہ وحی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ پوری آیتوں کا نزول ہو رہا تھا، یعنی اس میں انسان کی خلقت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ انسان کس طریقے سے پیدا کیا، پھر کیا ہوا۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی، یہ وحی اتر رہی تھی، تو ان کے منہ سے بے اختیاری میں یہ بات نکل پڑی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ان صحابی رسول کے منہ سے یہ بات نکل چکی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت آخر ہے، یہی لکھ دو، یعنی ان کے منہ سے بے ساختہ جب انہوں نے قرآن کی اس اسلوب کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا کہ انسان اس طریقے سے ہوتا ہے، تو بے ساختہ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، تو حضور نے فرمایا اگلی آیت کا بھی حصہ یہی ہے جو تمہارے منہ سے نکلا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی آنا شروع ہو گئی ہے، ان صحابی رسول نے کہا مجھ پر بھی وحی آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس پر انہیں گھمنڈ ہو گیا، یعنی گھمنڈ ہونا شروع ہو گیا کہ مجھ پر بھی، تو پھر یہ صحابی رسول مرتد ہو گئے، یہ صحابی رسول مرتد ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی توبہ کی تھی اور دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کبھی تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں مبتلا ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اب نکالو نا اپنی جانوں کو یہاں سے۔ فرشتے انہیں اس طریقے سے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیوں دیا جائے گا، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے،
یعنی اپنے پاس سے تم وہ باتیں کر دیتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تھیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور اس کی آیاتوں سے تم تکبر کرتے تھے, اس کی آیاتوں سے تم تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, بے شک تمہارے پاس اسی طرح اکیلے آئے ہو, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار تنہا پیدا کیا تھا. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اب تم ہمارے پاس دوبارہ اسی طریقے سے لوٹائے گئے ہو جس طریقے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, جہاں جب تمہارے پاس مال تھا, نہ دولت تھی, نہ اولاد تھی, نہ کچھ تھا. آج بھی تم اسی طریقے سے ہمارے پاس لوٹا دیے گئے ہو جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور جو مال و متاع ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا دنیاوی زندگی میں, وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. یعنی اس کا پتہ چلا کہ جو انسان مال و دنیا کی خاطر مگن رہتا ہے وہ سب یہیں رہ جانا ہے, جب جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاءَكُمُ الَّذِي زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ, اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں یعنی بتوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم اپنے معاملات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم تو زمانے میں اس وقت اپنے آپ کو بڑا تکبر کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج جب تم یہاں پر میرے پاس آئے ہو تو تمہارے وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے, جنہیں تم میرے ساتھ معبود ٹھہراتے تھے؟ آج وہ بت کہاں ہیں؟ آج تو تم اپنے بت یہاں لے کر نہیں آئے, نہ وہ مجھے یہاں بت تمہارے دکھائی دیتے ہیں. الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء, جنہیں اپنے معاملات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے, یعنی تم گمان کرتے تھے نا کہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, بے شک تمہارے آپس کے تعلق ٹوٹ گئے اور بتوں کے بارے میں جو تم دعویٰ کرتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گئے. یعنی جن بتوں کو تم نے مستحق عبادت جانا تھا, آج نہ وہ تمہارے مددگار ہیں اور نہ ہی سفارشی, کیونکہ لازمی بات ہے وہ تو بت تھے, تم انہیں اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے, حالانکہ نہ وہ تمہارے سفارشی تھے نہ وہ تمہارے مددگار ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اب اس رکوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدہ لا شریک اور اپنی عظمتوں کی بڑائی بیان فرما رہا ہے. کس طریقے سے؟ ان اللہ, بے شک اللہ, فالق الحب والنوى, بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. دانے اور گٹھلی کو, یعنی بیج ہوتا ہے اس کو بھی چیرنے والا ہے اور گٹھلی کو بھی چیرنے والا ہے. یخرج الحی من المیت, وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. یعنی کیا مطلب زندہ کو مردے سے نکالتا ہے؟ یعنی وہ جاندار سبزے سے بے جان دانے اور گٹھلی نکلتی ہے, یعنی جب پھل ہوتا ہے جاندار ہوتا ہے, اس سے جو بیج نکلتا ہے وہ تو بے جان ہوتا ہے نا, وہ بے جان ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان اور حیوان کے نطفے سے اور پرندوں کے انڈے سے, جب انسان کا نطفہ یا انڈا ہوتا ہے اس وقت انڈا بظاہر تو بے جان ہوتا ہے لیکن اس سے ہم زندگی نکالتے ہیں. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں. مردہ کو زندہ سے مطلب یعنی جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانے کو, انسان اور حیوان سے نطفے سے انڈے کو, یعنی یہ مطلب جب درخت جاندار ہوتا ہے تو اس سے ہم بیج نکالتے ہیں اور جب بیج مردار ہوتا ہے تو اس سے ہم جاندار چیز نکالتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہاں وحدہ لا شریک کو اور عظمت کو بیان فرما رہا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون, یہ شان والا اللہ ہے بس تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. یہ ساری کی عظمتیں ساری بڑائیاں اللہ کی طرف ہیں. فانا تؤفکون, تم کہاں بھٹک رہے ہو. فالق الاصباح, وہ تو رات کی تاریکی چاک کر کے صبح کے نور کو نکالنے والا ہے. یعنی جب رات ہو جاتی ہے تو اس رات کی تاریکی کو چاک کرتا ہے, پھر ایک صبح کا روشن اجالا نکلتا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, اور اس نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا. رات کو کس کے لیے بنایا گیا؟ آرام کے لیے بنایا گیا.
والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ حساب کے لیے مطلب سورج اور چاند کو حساب کے لیے اس طرح کہ سورج اور چاند جب اپنا ایک دائرہ پورا کر لیتا ہے تو 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ جب سورج چلا جاتا ہے تو چاند یعنی رات آ جاتی ہے، اور جب چاند چلا جاتا ہے تو صبح یعنی سورج آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت غالب ہے، بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عظمت والی چیز ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم خشکی اور سمندری کے اندھیروں میں صحیح راستہ معلوم کرو۔ آج بھی جو ستاروں سے علم جاننا لینا حاصل کرنا جانتے ہیں، اور جو ماہی گیر ہوتے ہیں جو سمندر اور خشکی میں سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، فی الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر کے اندھیروں میں اور خشکی میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے علم والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ کس کے لیے؟ علم والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر تمہیں زمین پر ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں امانت رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان وقتی طور پہ یہاں آیا ہے، جتنا ہر کسی کا وقت لکھا ہے اس نے یہاں اس وقت تک رہنا ہے، پھر اس نے قبر کے اندر امانت رہنا ہے۔ اب وہ کب تک رہنا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے سمجھداروں کے لیے آیت کو کھول کر بیان کر دی ہے۔ اب قرآن ہر جگہ یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سمجھنے والا ہے وہ بات کو سمجھ جائے گا۔ ہم نے ہر آیت کو کھول کر سمجھنے والوں کے لیے اور علم والوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے ان سے سرسبز کھیتی پیدا کی جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھر اس بارش کی بدولت زمین سے سبزہ اگتا۔ اگر اللہ تبارک و چاہے تو زمین سے ہم پہ اوپر سبزہ بھیج سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایک حکمت کے تحت اس نے انسان کو دکھانے کے لیے کہ اس کی قدرت، آسمان سے بارش ہوتی ہے، پھر وہ اتنا سا دانہ، ایک دانے سے ایک پورا درخت بنتا ہے، پھر اس درخت سے کئی پھل نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے جس میں انسان اگر غور کرے تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے بھاری گچھے نکلتے ہیں۔ یعنی ایک کھجور کا آپ نے گچھا دیکھا ہوگا، اس میں کتنی کھجوریں لگی ہوتی ہیں، شگوفہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کھجوریں کتنی لگی ہوتی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور ہم نے انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار پیدا کیے۔ اعناب انگور، زیتون زیتون کو کہتے ہیں، رمان انار کو کہتے ہیں۔ متشابہہ پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ دیکھیں تو پپیتا اور آم آپ کو دیکھنے میں ایک جیسا لگے گا، بظاہر مشابہ ایک ہے لیکن ذائقے میں الگ ہے۔ ہر پھل کا ذائقہ ہر پھل سے الگ ہے۔ انسان اگر اسی بات میں غور کرے کہ آم بھی میٹھا ہے اور دوسرا کوئی پھل اگر لے لیا جائے تو وہ بھی میٹھا ہے، لیکن ان کی مٹھاس میں کتنا فرق ہے۔ ایک دوسرے کے مشابہ تو ہیں بظاہر، لیکن ذائقے میں کوئی چیز کسی میں ایک مختلف ہے، کوئی کسی چیز میں۔ اگر انسان اللہ کی چیزوں میں غور کرنے جائے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے گی۔
انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، درخت جب پھل دے تو اس کے پھل اور اس کے پکنے کو دیکھو. یعنی کیا مطلب کہ اس میں قدرت کی کیسی نشانی ہے کہ جب پھلنا شروع ہوتے ہیں تو کچے پن کی وجہ سے بے مزہ ہوتا ہے. یعنی جب درخت پھل دینا شروع کرتا ہے تو شروع میں کچا پھل ہوتا ہے، وہ جب پھل کچا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بے مزہ ہوتا ہے. لیکن پکنے اور کٹنے کے وقت اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا مزہ کیسا ظاہر ہوتا ہے. جب پھل پورا پک جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے تو وہی پھل جو بے مزہ لگ رہا ہوتا ہے، بعد میں وہ پھل کیسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ درخت جب پھل دے تو اس کے پھل اور اس کے پکنے کو دیکھو. ان فی ذالکم لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم. اور مشرکوں نے اتنی ساری چیزوں کے باوجود، اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی نشانیاں جاننے کے باوجود، ساری نشانیاں آنے کے باوجود مشرکوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، مشرکوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. مشرکوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اور مشرکین جنات کو ہی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. لہو بنین و بناتم بغیر علم، انہوں نے اپنی جہالت سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی. یعنی جناتوں کو اور فرشتوں کو کیا کہنے لگ گیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں، جہالت کی وجہ سے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ ان کی ان بیہودہ باتوں سے پاک ہے. یصفون اور پاک ہے اور بلند ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان تمام باتوں سے بلند اور پاک ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چاہیں وہ اپنے کم علمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جن چیزوں سے یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہاں پر ہمارا 12واں رکوع مکمل ہوا سورہ انعام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.